اللہ رب العزت فرماتا ہے کنت کنزا خفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو لوگوں کے اندر، میں اپنے آپ کو اس کائنات کی مخلوقات کے اندر میرا نام لیا جائے. یہ مخلوقات، یہ لوگ، یہ جتنی میری پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، یہ ساری مجھ سے، میرے نام سے واقف ہوں. میں نے اپنے آپ کو آگاہ کرانا چاہا. پھر کیا کیا میں نے؟ اللہ فرماتا ہے پھر میں نے اپنے محبوب کو پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ اپنے محبوب کو پیدا کیا. یہ جتنے نظام چلے، انبیاء کا ایک سلسلہ آیا لمبا چوڑا، 1,24,000 نبی، پیغمبر، رسول دنیا میں تشریف لائے. یہ سب کیا تھے؟ یہ مقدمہ تھا. یہ کیا تھا؟ یہ بادشاہ تھا. کوئی بھی کتاب پڑھے نا، اس کے اندر شروع کے اندر ایک مقدمہ لکھا ہوتا ہے. وہ لکھنے والا لکھتا ہے، وہ بتاتا ہے اس کتاب کو لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، میں نے اس ٹاپک کو کیوں چنا، میں نے اس عنوان پر لکھنے کی جسارت کیوں کی. وہ اپنا پورا 1 2 3 صفحات کے اوپر اپنا پورا مقدمہ پیش کرتا ہے. اس کے بعد حرف اول لکھتا ہے، ابتدائیہ لکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس عنوان پر اپنے جو بھی اس کے ضمیر کے اندر، اس کے دل کے اندر جو باتیں چھپی ہوتی ہیں وہ ان کو لوگوں کے سامنے لانا شروع کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجنے سے پہلے اللہ نے ایک مقدمے کا انتخاب فرمایا. اور وہ مقدمہ کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے اس مقدمے کے لیے 1,24,000 نبیوں کا انتخاب کیا. 1,24,000 نبی. آدم ہے، کیا کہا؟ لوگوں ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام آسمانوں کے اوپر احمد، زمین کے اوپر محمد ہوگا. لوگوں ایک نبی آنے والا ہے جو ختم نبوت کا تاج اپنے سر کے اوپر سجا کر آئے گا. لوگوں ایک نبی آنے والا ہے جو تمام نبیوں کا امام ہوگا. لوگوں ایک نبی آنے والا ہے جو اپنے جوڑوں سمیت آسمانوں کی سیر کرے گا. لوگوں ایک نبی آنے والا ہے جس کے جوڑوں کے نیچے جنت رہ جائے گی، جس کے جوڑوں کے نیچے جہنم رہ جائے گی، جس کے جوڑوں کے نیچے 7 آسمان رہ جائیں گے، جس کے جوڑوں کے نیچے سدرۃ المنتہا رہ جائے گی، جو اپنے جوڑوں سمیت ہر چیز کو بھلاتا ہوا، چیرتا ہوا، لوٹتا ہوا عرش معلیٰ پر اللہ کے پاس جاتا ہے. آدم نے یہی پیغام دیا، نوح نے یہی پیغام دیا، ابراہیم نے یہی پیغام دیا، اسماعیل نے یہی پیغام دیا، حضرت زکریا نے یہی پیغام دیا، حضرت سلیمان نے یہی پیغام دیا، حضرت داؤد نے یہی پیغام دیا، حضرت یحییٰ نے یہی پیغام دیا، حضرت موسیٰ نے یہی پیغام دیا، حضرت ہارون نے یہی پیغام دیا، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی پیغام دیا. لوگوں ایک رسول آنے والا ہے، یأتی من بعد اسمہ احمد. قرآن بتا رہے ہیں حضرت عیسیٰ اپنے لوگوں کے اندر، اپنے امتیوں کے اندر بیان فرما رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں، ان سے بیان فرما رہے، لوگوں تیار ہو جاؤ، ایک رسول تشریف لانے والے. یأتی من بعدی، میرے بعد ایک رسول تشریف لانے والے ہیں. اسمہ احمد، جن کا نام آسمان پر کیا ہوگا؟ احمد ہوگا، اور زمین پر کیا ہوگا؟ محمد ہوگا. احمد اور محمد کا معنی بتا دو. احمد کا معنی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. اللہ کی اس کائنات کے اندر جتنی مخلوقات حضرت آدم سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے لوگ آئیں گے وہ سارے مل کر اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی صفت بیان کریں، اللہ کی شان بیان کریں. وہ سارے مل کر اس انداز سے نہیں کر سکتے جس انداز سے اکیلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تعریف بیان کی. احمد کا معنی کیا ہے؟ سب سے زیادہ. بولے سارے یاد کر کے جائیں آخری معنی. ہمارے نبی علیہ السلام کا نام نامی ہے نا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے. احمد کا معنی کیا ہے؟ سب سے زیادہ تعریف کرنے والا.
زیادہ تعریف کی گئی ہے. جو اس کائنات کے اندر اس روئے زمین کے اوپر اس دھرتی کے اوپر جس ہستی کی جس شخصیت کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات الہی ہے. اب ذرا اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ جب تو نے اپنے محبوب کو ہمارے حوالے کیا, یا اللہ جب تو نے اپنے محبوب کو اس زمین کے اوپر اس دھرتی کے اوپر مبعوث فرمایا تو تو کیا چاہتا ہے, تو نے کیا سوچا؟ اللہ کہہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا, اللہ نے تمہارے اوپر احسان. اب اپنا اپنا انداز ہوتا ہے, اپنا اپنا وجدان ہوتا ہے, اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکہ سے محبت کا اظہار اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. علماء کرام عام طور پہ یہی بتاتے ہیں اللہ نے انسان کو آنکھیں دی, اللہ نے انسان کو کان دیے, اللہ نے انسان کو زبان دی, اللہ نے انسان کو سوچنے کی توفیق دی, اللہ نے انسان کو ہاتھ دیے, اللہ نے انسان کو پاؤں دیے, اللہ نے انسان کو پانی دیا, اللہ نے انسان کو زمین دی, اللہ نے انسان کو گھر دیا, اللہ نے انسان کو آسمانوں کی چھت عطا فرمائی, اللہ نے چاند دیا, اللہ نے ستارے دیے, اللہ نے سورج دیا, اللہ نے کہیں پر اپنے احسان کا ذکر نہیں کیا. جب قرآن پڑھیں تو قرآن اس کے برخلاف بدلتا ہے. میں کسی کی بہتری کو تعبیر نہیں کر رہا, نہ میں کسی پر تنقید کر رہا, میں اپنا ایک اظہار کر رہا ہوں اپنی عقیدت کا, اپنی محبت کا. قرآن اس کے برخلاف کرتا ہے. سورۃ رحمان کو پڑھیں, اللہ تعالیٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے انسان تو میری کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا؟ نعمتوں کا اظہار ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولیے, نعمتوں کا ذکر ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا, سورۃ ابراہیم 14واں سپارہ, اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم میری نعمتوں کو گننا شروع کرو تو میری نعمتوں کو نہیں گن سکتے. گن سکتے ہیں؟ نہیں. ایک نعمت کو بھی نہیں گن سکتے, ایک نعمت کو بھی نہیں گن سکتے. اب کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے اللہ نے آنکھ دی, میں نے آنکھ کا ذکر کر کے آنکھ کو گن لیا. اللہ نے زبان دی, میں نے زبان کا ذکر کر کے زبان کو گن لیا. اللہ نے کان دیے, میں نے کانوں کا ذکر کر کے کانوں کو گن لیا. اللہ نے ہاتھ دیے, میں نے ہاتھوں کا ذکر کر کے گن لیا. یہاں اس پنڈال کے اندر اس ہال کے اندر 100 بندہ بیٹھا ہے, اس کا مطلب ہے 200 ہاتھ ہیں. 100 بندہ بیٹھا ہے, اس کا مطلب ہے 200 ٹانگیں ہیں. 100 بندہ بیٹھا ہے, اس کا مطلب ہے 200 کان ہیں. 100 بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے 200 آنکھیں ہیں. 100 بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے 100 ناک ہیں. میں نے گن لیا. انسان کہہ سکتا ہے, میں اس کا جواب دیتا ہوں انسان نہیں گن سکتا. نعمت اللہ, اللہ کہتا ہے میری ایک نعمت کو بھی نہیں گن سکتے. کیسے نہیں گن سکتے؟ کیسے نہیں گن سکتے؟ 40 سال کی عمر ہے, فرض کرتے ہیں 50 سال کی عمر ہے, 2 آنکھوں کو تو گن لیا. اب ان 2 آنکھوں سے پیدا ہونے سے لے کر آج تک کیا کیا دیکھا, کوئی اس کو گن سکتا ہے؟ گن سکتا ہے؟ ان کانوں سے کیا کیا سنا, کوئی گن سکتا ہے؟ ان ہاتھوں سے کیا کیا اٹھایا, کس کس چیز کو چھوا, کوئی گن سکتا ہے؟ ان ٹانگوں پہ چل کر کہاں کہاں گئے, کوئی گن سکتا ہے؟ اس زبان سے کیا بولا, کوئی گن سکتا ہے؟ اس زبان سے کیا چکھا, کوئی گن سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ پانی ہے, بندہ کہتا ہے پانی میں نے گن لیا. یہ پانی کتنی دفعہ پیا, کتنا پیا, کتنا زمین کے اندر ڈالا, کتنے پانی سے نہایا, کتنے پانی سے زمین کو سیراب کیا, کوئی گن سکتا ہے؟ نہیں نہ گن سکتا. نعمت اللہ لا تحصوها, اللہ ہمارے میری نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے. اب ذرا یہ ہوتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ رب العزت نے جب مومنوں کے اوپر, جب حضرت انسان